مگر عربی میں آئی. فترجم کل نبی لقومہ، ہر آدمی نے، ہر نبی اور ہر رسول نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں قوم کے لیے کیا ہے. وہی اصل میں کیوں سرکاری زبان جو ہے وہ حاکم کائنات کی ہے. اور قیامت کے میدان میں جو حساب کتاب ہوگا، جو بحث ہوگی، جو عدالتی نظام ہوگا، جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی، وہ ساری کی ساری عربی میں ہوں گی. جس کی حکومت ہے، اب قیامت کا فیصلہ کرنا اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بالا بالا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. کسی نبی، کسی امتی اس کو باور کرائے گا کہ اے کائنات میں بسنے والوں، اگرچہ فیصلے کرنے والا میں ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں. احکم الحاکمین اضافت کسی اس میں تفضیل کی جمع کی طرف کب ہوتی ہے؟ جب اس صفت میں وہ شریک مانے جائیں. کہتے ہیں کہ یہ آدمی سب سے زیادہ حسین ہے، اگر حسن میں شریک ان کو نہ مانو تو سب سے زیادہ حسین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. سب سے زیادہ عالم ہے، جب تک علم میں ان کو شریک تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک اضافت ممنوع ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کا احکم الحاکمین ہونا یہ ایک امر برحق ہے. سب سے زیادہ بڑا حاکم اللہ ہے، لیکن اگر کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں تو پھر احکم الحاکمین تو نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کے دانشوروں کی گردنیں سرکار کی بارگاہ میں جھکیں گی اور وہ عربی زبان بولی جائے گی. اس وجہ سے آپ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آسمان سے جو دین آیا ہے وہ عربی میں آیا ہے. آپ عربی کو بیچ میں سے نکال کے اگر دین سمجھنا چاہیں تو یقیناً گمراہ ہوں گے. اور اس میں یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ عربی جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیسے؟ نبی پاک کی آل بیت، نبی پاک کے صحابہ، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس وقت کانٹیکسٹ کیا چل رہا تھا. اس انداز کا ترجمہ شامل کرنا ہوگا. جیسا کہ میں کہہ دوں تو میں کل لاہور جاؤں گا، اس کو میں ایک انداز سے ذکر کرتا ہوں، میں کل لاہور جاؤں گا، اس جملے کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس جملے کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. میں کل لاہور جاؤں گا، اس کا معنی اور ہے. لیکن ان اندازوں کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو موقع پر موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے آل بیت اور صحابہ کو بیچ میں سے نکال کے نا عربی کی قوت سے دین کو سمجھنا چاہا، انہوں نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے. اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ یزید کے بارے میں اہل علم جو عربی زبان کے جاننے والے ہیں، جن کو عالم اسلام نے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا ہے اور ان کی رائے پوری امت کی رائے کے برابر سمجھی جاتی ہے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ میدان میں آئیں اور یہ اس بارے میں فیصلہ کریں. تو اگرچہ بعض چیزوں کا تکرار لازم آئے گا کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ریکارڈڈ ہیں، لیکن یہ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہیں، ان کو بات سمجھانے کی ضرورت ہوگی. اس میں بڑی پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. اس کو آپ ایک میجر پریمز مان لیں، کبرا مان لیں، یعنی فیصلہ کرنے والا قاعدہ. جیسے جیومیٹری کے آپ مسئلے یاد کرتے ہیں نا، تو بعد میں جو شکل آئے تو پھر آپ اس مسئلے پر اس کا قاعدہ وارد کر کے تو پھر شکل کا رقبہ نکال لیتے ہیں. اسی طریقے سے اور اس چیز کو میجر پریمز کہیں گے جو کسی قانون کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا ہے، بلکہ سالار لشکر تھا. تو چونکہ وہی شہر ہے جو سلطنت روما کے بادشاہ کا قیصر کا شہر ہے، قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والا یزید ہے. اور سرکار نے فرمایا جتنی وہ فوج ہے جو پہلی مرتبہ یزید کے قیصر کے شہر پر حملہ کرے گی وہ ساری بخشی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
ایک مرتبہ اچھی طرح سے کہیں گے کہ بات سمجھ رہی، کوئی جذباتی قسم کی تقریر نہیں. یہ ایسا ہے کہ آپ ایک آربیٹریشن کاؤنسل ہیں، آپ ایک ثالثی کاؤنسل ہیں. میں آپ کے سامنے دونوں دھڑوں کے دلائل رکھتا ہوں اور پھر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. آپ جہاں کہیں دل چاہتا ہے ان کو لے جائیں کہ اس سے زیادہ دلائل ہیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ دلائل نہیں ہوں گے اس کے اندر. تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس سے مراد کیا ہے. آج کی کوئی شعر شور بھی نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی لے اور سر سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جس طرح ایک مقدمہ لڑا جاتا ہے اور دونوں دھڑوں کے بیان ہوتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کو ایک عدالت جج کرتی ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی جان ہے، اس کے سٹیٹمنٹ میں کتنی جان ہے، ان کو کمپیریٹیولی مطالعہ کیا جائے، سچائی کس طرف ہے. اس طرح کی آج کی یہ مجلس ہے آپ کی خدمت میں نے یہ حدیث رکھی ہے. تو اس کا جو ایک قضیہ ہے جس کو میں کبرا کہتا ہوں، وہ از قسم حدیث ہے. کیا؟ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصرہ مغفور لہم. سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. یہ ہوا میجر پریمس، یہ ہوا کبرا جس کے لیے آپ فیصلہ کریں گے. اس کے لیے تو حدیث موجود ہے، لیکن صغرا کیا جس کا فیصلہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاریخی معاملہ، وہ مقدمہ تاریخیہ ہے کہ جو یزید ہے قیصر کے شہر پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر کا یہ سالار تھا. اب یہ دونوں باتیں سچی ہوں گی تو نتیجہ نکلے گا کہ یزید جنتی ہے. اگر وہ حدیث کے طور پر ٹھیک نہ نکلے پھر گیا، اور یہ تاریخی واقعات کی روح سے یہ ثابت نہ ہو سکے یزید گیا تو پھر یزید گیا. ہاں سمجھ آئی یہ بات؟ جب تک یہ دونوں مقدمات، جب تک مولانا مقدمات کی صحت مادی ثابت نہ ہو تو جو فساد صحت مادہ میں واقع ہوگا وہ صحت نتیجہ پر واقع ہوگا. ہاں اگر مقدمات کا مادہ غلط ہے، مادہ یہ منطقیوں کا لفظ ہے، جیسا میں یہ کہہ دیتا ہوں یہ سامنے والی الماری جو ہے یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑے کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہی الماری 4 ٹانگوں والی ہے. صحت سوری تو ہے، آپ کاغذ پر لکھیں ادھر نہ دیکھیں کہ یہ الماری گھوڑا ہے. دیکھیں الماری گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے، لہٰذا یہ الماری 4 ٹانگوں والی ہے. صحت سوری تو ہے. صحت مادی چیک کریں گے. یہ جو پہلے کہا ہے کہ یہ الماری گھوڑا ہے، یہ سچ مجھ واقعہ میں ہے؟ اگر الماری واقعہ میں گھوڑا نکل آئے تو پھر اس کی 4 ٹانگیں ثابت ہو جائیں گی. اگر یہی بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر نتیجہ جھوٹا ہو جائے گا. اگر یہ کہہ دیں یہ الماری گھوڑا ہے، سچ مجھ ثابت ہو ہی جائے. ہر گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہیں، اور اگر بالفرض گھوڑے کی 4 ٹانگیں نہ ہوتی ہوں تو صحت مادی اس کی بھی پھر نہ رہی. دونوں باتیں ثابت ہوں گی تو نتیجہ ثابت ہوگا. پہلا جو مقدمہ ہے وہ از قسم حدیث ہے اور دوسرا مقدمہ از قسم تاریخ ہے. حدیث کو حدیث کے ترازو پر تولیں گے، کیا یہ ایڈمیسیبل ہے، کیا یہ ایک قابل احتجاج ہے، کیا اس کو سند کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں تاریخ کے طور پر چیک کریں گے کہ سچ مجھ مدینہ قیصر کس کا نام ہے. قسطنطنیہ تو تم نے کہا ہے نا، حدیث میں تو قسطنطنیہ نہیں ہے. شہر قیصر کے لیے یہ جاننا پڑے گا شہر قیصر کون سا ہے. اگر شہر قیصر قسطنطنیہ ہی نہ نکلے تو قسطنطنیہ کے حملے آپ ثابت کرتے رہے. اور اگر شہر قسطنطنیہ ہی مراد لیا جائے، حملے کیے جائیں لیکن یزید اس میں نہ ہو تو پھر کیا معاملہ. لہٰذا اب ان کو حدیث کی روح سے پرکھیں گے. حدیث کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس وقت مسلم اور بخاری میں حدیث آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمان فرمایا ہے، حدیث بھی وہی الہی ہے. تو وہ جسے قرآن کی بات کو سچا سمجھتے ہیں، مسلم اور بخاری کی بات کو سچا سمجھتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے اس کے سچا ہونے کی. اس کے سچا ہونے کی وجہ یہ ہے، آپ دھیان کریں گے، کافی دھیان کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ بات آپ نے کبھی پہلے سنی نہیں ہوگی. آپ کو لگے گی بڑی اچنبھا، لیکن آپ کو بانے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہوگا.
بخاری یا مسلم کی حدیث کے سچا ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مسلم اور بخاری نے روایت کی ہے، اس کے سچا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم و بخاری سے پہلے جو حدیثوں کی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں وہ ذکر ہوئی ہیں۔ جو بخاری کے دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی وہ حدیثیں موجود ہیں، اور بخاری کے بعد بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں مسلم اور بخاری کے بعد ان کتابوں کے اندر بھی وہ روایتیں موجود ہیں جو مسلم اور بخاری نے ذکر کی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تلقی بالقبول ثابت ہو تو بخاری کی حدیث قابل قبول ہوگی۔ اگر بخاری اکیلے ہوں تو ایسے 10 بخاری بھی ملے حدیث پکی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک ایکسکلپٹری ایویڈنس، مخالف دھڑے کی شہادت۔ آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ ہمارے مذہب کا آدمی نہیں ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں امام الوہابیہ، اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حرمین شریفین کے لوگ جو ہیں موجودہ حکومت، یہ ابن تیمیہ کی پیروی کرتے ہیں، کہلاتے اپنے آپ کو حنبلی ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں۔ یار دارا بودنو ہو بے سکندر داشتر، کوئی ذہانت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ ایک بڑا غیرت والا میاں ہو، اس کی بیوی نے کانوں میں بندے پہنے ہوئے ہوں، پوچھا جائے یہ بندے کہاں سے لائی؟ انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک بڑا شریف آدمی رہتا ہے، وہ گاہ بگاہ مجھے بندے لا کے دیتا ہے۔ تو اس کی شرافت کی وجہ سے ان کو لیجیٹیمیٹ تسلیم کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا یہ بندے درست ہیں؟ یار مقلد ہو امام احمد بن حنبل کا اور پیروی کرے ابن تیمیہ کی تو یہ وہ پڑوسی کے بندے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے منہاج السنہ، 4 جلدوں کی ہے، لکھی ابن تیمیہ نے، لکھی شیعہ کے رد میں ہے۔ اس کے اندر مسلم و بخاری پر یہ گفتگو جو میں نے اس وقت پیش کی ہے یہ کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یہ جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 58 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ قَوْلَنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَى صِحَتِهِ لَا أَنَّهُ كَانَ صَحِيحًا بِمُجْرَدِ رِوَایَةِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ بل احادیث البخاری ومسلم رواها غیرهما من العلماء والمحدثین من لا يقصى عدده إلا الله لا يقصي عدده إلا الله ولم ينفرد واحد منهما بحديث بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء۔ آئی بات خیال میں؟ ان کا مسلم اور بخاری کی حدیث اس وجہ سے معتبر نہیں ہے کہ وہ مسلم و بخاری میں درج ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے بھی اس میں درج کیا۔ مثلا مسند امام احمد حنبل ہے، یہ استاد ہے امام بخاری کا، اس کے اندر وہ موجود ہے۔ ان کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی کئی 100 احادیث بخاری کے اندر درج ہے، مسلم کے اندر درج ہے، میں نے خود پڑھائی ہیں، وہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے۔ اور بخاری کے ہم عصر ہیں دارمی کا سن ولادت جو ہے 181 ہے، امام بخاری سے تقریباً 15 برس بڑے ہیں۔ یہ 194 میں امام بخاری کی ولادت ہوئی اور 181 میں بلکہ 13 برس 181 میں امام دارمی پیدا ہوئے ہیں، اور 256 میں وصال ہوا ہے امام بخاری کا، اور 255 میں انتقال ہوا ہے دارمی کا۔ دارمی ان کے دور کے آدمی وہ لکھیں گے۔ اس لیے امام ابو یعلا جو ہیں وہ بھی ان کے دور کے آدمی ہیں، اور یحییٰ بن معین کا شاگرد ہے، جن کے متعلق امام احمد حنبل لکھتے ہیں کہ جب کوئی حدیث تمہیں یحییٰ بن معین کے حوالے سے مل جائے اس پر بحث نہ کیا کرو، وہ ٹھیک ہے، پکا آدمی ہے۔ ابو یعلا ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا سن ولادت 220 ہے اور سن وفات 307 ہے، اور بخاری کے شباب کا زمانہ انہوں نے پایا، اس وقت یہ بھی جوان تھے، انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ ان کے شاگرد ہیں ابن حبان، انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ ان کے شاگرد ہیں حاکم، انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ ان کے شاگرد امام بہقی، انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ اس طرح مختلف سلسلہ ہے تعلیمات، 1-2 نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر میں کوئی 50-60
اور بھی حوالے اس پر پیش کروں تو پھر وقت کی کمی ہے، وگرنہ اس پر پیش کرنے پر قادر ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یعنی وہ پہلے جو کتابیں گزری ہیں وہ بھی روایت کریں گے، اس کے بعد یہ دار قطنی ہے وہ روایت کرے گا، اور اس کے ساتھ کے دوسرے محدثین وہ روایت کریں گے۔ یہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ معتبر نہیں ہے کہ صرف بخاری اور مسلم نے نقل کر دی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلوں نے بھی نقل کی ہے، ان کے کنٹمپریریز نے بھی، ان کے معاصرین نے بھی نقل کی ہے، اس کے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی نقل کی ہے، اس وجہ سے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ یعنی پکی بات نہ ہوتی تو پہلی کتابوں میں بھی نہ ہوتی اور پچھلی کتابوں میں بھی نہ ہوتی، امام بخاری کے دور کے لوگوں کی کتابوں میں بھی نہ ہوتی۔ یہ جو مستخرجات ہیں حدیث کے اندر، ایک کتاب کا نام ہوتا ہے مستخرج۔ مستخرج آدمی سمجھتا ہے شاید کوئی چیز کوئی نکالی ہوئی ہے، نہیں، محدثین کی بولی کا لفظ ہے۔ جس وقت امام مسلم کا کوئی شاگرد مسلم پر استخراج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے امام مسلم سے جو اس نے حدیث پڑھی ہوئی ہے وہ اس نے ایک اور سے بھی سنی ہے، اس سلسلہ تعلیم میں امام مسلم کے اوپر جل کے وہ ملتی ہے، وہ اوپر کی سند کے ساتھ اکٹھا کر کے تو وہ بخاری کے مسلم یا بخاری کے اوپر مستخرجات لکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا یہ حدیث جو مسلم میں پائی گئی ہے، جو بخاری میں پائی گئی ہے، میرے استاد کی یہ حدیث ہے، پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلا ہے، بلکہ اس سے اوپر والوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ مستخرجات کا یہ مضمون ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب اس پر غور کریں کہ یہ حدیث جو امام بخاری نے بیان کی ہے یہ پہلے کسی بھی محدث نے اس نیلے آسمان کے نیچے نقل کی ہے؟ اس وقت کے کسی بندے نے بھی نقل کی ہے؟ اس کے بعد کے بھی کسی بندے نے نقل کی ہے؟ اور اگر 8ویں صدی کی شہادت پیش کر دوں ان کے اپنے مذہب کے آدمیوں کی کہ اس بارے میں امام بخاری اکیلا ہے، تو پھر تو غور کرنا پڑے گا اکیلا کیوں ہے۔ سمجھ آئی بات تو امام بخاری اور مسلم کی بات معتبر ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آج کی یہ تقریر نہیں ہے، آج کا ایک دینی مقدمہ ہے۔ آپ ایک آربیٹریشن کونسل کے جج ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں دھڑوں کے دلائل پیش کرنے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست ہے۔ ابھی اس پر کہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، اس پر بھی میں شواہد پیش کروں گا کہ کسی نے کہنے دیا یہ بات۔ ہاں، اگر آل حق نے کوڑے مارے ہوں کہ اس بے ایمان کا نام اس طرح کیوں لیا ہے تو پھر بات صاف ہو جائے گی نا۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے جو رولنگ دی ہے یہ منہاج السنہ ہے ابن تیمیہ کی، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 58 ہے، تلقی بالقبول کا چیپٹر ہے، جس کے اندر یہ امر واضح کیا ہے کہ مسلم اور بخاری کی احادیث اس وجہ سے معتبر نہیں ہے کہ ان میں درج ہیں، اس وجہ سے معتبر ہے کہ پہلوں نے بھی نقل کی ہیں، اس وقت کے لوگ نے بھی نقل کی ہیں، اس کے بعد بھی۔ اگر پھر وہ انہی کی ایک کتاب میں ملے باقی کسی کتاب میں نہ ملے تو اس کو کہیں گے متفرد، امام بخاری متفرد ہو تو پھر دیکھیں گے اس کا حدیث ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں۔ اب اس پر پہلے صرف پیش کرتے ہیں جو یہ ثابت کرے کہ سچ مچ اس بارے میں امام بخاری اکیلا ہے۔ آئیے اب حدیثوں کا سروے کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ 14 جلدوں کی کتاب ہے، اس وقت جو میرے کیس سے ریلیونٹ ہے وہ جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 222 ہے، حدیث قسطنطنیہ کے بارے میں۔ آئیے آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نگاہ بھر کے دیکھ لیں، یہاں ان خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود انسی حدثوا انه اتى عبادہ بن الصامت وهو ناظر الى سائل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام وقال عمیر فحدثتنا ام حرام انها سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام فقلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم قالت ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اول جيش من امتي يغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم قلت انا فيهم یا رسول اللہ قال لا تفرد به البخاری دون اصحاب الکتب الستۃ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس جگہ جو انہوں نے کہا ہے نا
کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ مغفور لہم، یہ حدیث متعدد محدثین نے ذکر کیا، اب میں بیان کرتا ہوں وہ، لیکن انہوں نے یہ ٹکڑا بالکل نہیں بیان کیا، اس میں 2 لفظ انہوں نے فالتو کہے، او جبو جنت کو واجب کر لیا ہے، وہ پہلے حصے میں کہا ہے، دوسرے حصے میں کہا پہلا لشکر جو شہر کیسر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، یہ کسی شخص نے ذکر نہیں کیا۔ ابھی میں آپ کے سامنے ریکارڈ پیش کرتا ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ یہ اماد الدین ابن کثیر ہے، اس کو حدیث پر بھی بڑا عبور ہے، اس آدمی نے جامع المسانید 42 جلدوں میں لکھی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس کے اندر بھی اس پر بحث ہے، اور سب کتابوں کا اس نے محاصرہ کیا ہے، سب کو چیک کر کے ان کا محاسبہ کر کے اس نے نوٹ دیا اس جگہ بھی کہ اس جگہ بخاری صرف 6 کتابوں کے مقابلے میں متفرد نہیں ہے، بلکہ کل کتب حدیث کے مقابلے میں یہ متفرد ہے، اکیلا ہے۔ ساری برادری کو رکید گل کرے تو باقی سارے اور بان تو کلا اور بایت آگزو اس کی کھڑو پسکال ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ آپ تشریف سمجھ آگئی بات؟ اچھا جی، اب وہ اپنی مرضی سے بیٹھے، ویسے ان کو زحمت دیا کہ وہ بہت اچھے عربی دان خاندان کے آدمی ہیں، تو وہ ایک مرتبہ اپنی نگاہ سے دیکھ لیں۔ اس کا تفرد ثابت کرنا بڑا مسئلہ ہے، لفظ تفرد ان کی کتابوں میں نکال کے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ خود بخاری پیش کرتے ہیں، جناب بخاری کی یہی روایت متعدد جگہ پیش کریں گے، لیکن یہ حصہ اس میں نہیں ہوگا، جس کا معنی یہ کہ امام بخاری جس حدیث میں متفرد نہیں ہے وہ باقی حصہ ہے، اس حصے کو جو نقل کیا بخاری کلا ہے، اکیلا ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ آئیے کتابوں میں دھرا کیا ہے، لکھ لکھ کے دھو ڈالی۔ یہ جلد نمبر اول ہے بخاری شریف کا، اور صفحہ نمبر 391 ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں خاصی دقت ہوگی کیونکہ کافی لمبا دفتر ہے یہ۔ اس میں حضرت انس بن مالک آخری راوی ہیں، وہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اول جیشن من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ مغفور لہم، اس کا راوی اسود انسی دمشقی، کون ہے کوئی پتہ نہیں۔ آپ کسی کی شہادت لکھنا چاہیں آئیڈینٹی کے بغیر لکھیں گے؟ اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ اب اس کا نام لیتا ہوں، ان کا نام ہے حضرت انس بن مالک، 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لگاتار رہے ہیں۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمعہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان فتطعم وكانت ام حرام تحت عبادہ بن صامت فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطعمته وجعلت تفلی راسه فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يدركك يا رسول الله قال ناس من امتي يورز علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الاسرة ومثل الملوك على الاسرة شك اسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يدركك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناس من امتي يورز علي غزاة في سبيل الله كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت البحر في زمان معاوية رضي الله معاوية بن سفيان رضي الله عنهما فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت۔ اس میں وہ لفظ ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ، راوی کون ہے؟ رازدار ہے۔ اس کا معمول کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سر میں چھوٹا تھا، 14 برس عمر تھی، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، اندر سرکار جاتے تو سرکار کے ساتھ میں اندر جاتا، جب سرکار باہر جاتے تو سرکار کے ساتھ باہر آ جاتا، لگاتار سرکار کے ساتھ رہتا۔ جس دن پردے والی آیت آئی ہے 5ویں سال ہجرت میں سورہ احزاب کے اندر، تو اس وقت سرکار نے راستے میں جاتے جاتے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا یہاں سے واپس ہو جاؤ، اب آگے نہیں جا سکتے کیونکہ پردے والی آیت ابھی ابھی آ رہی ہے۔ کہتے اس تاریخ سے پہلے لگاتار سرکار کے گھر بھی جاتا رہا، اس کے بعد پھر سرکار کے دروازے پر پہرے دار رہا، اب بڑے کیف سے زندگی گزاری۔ اب اس کا تو ویئر اباؤٹ پتہ ہے نا، مالک کا بیٹا ہے، ماں ام سلیم ہے، یہ جس سے روایت کرتا ہے ام حرام بنت ملحان سگی خالہ ہے،
سگی خالہ کے کا محرم ہونے کی وجہ سے قریب جانے کا، بات کرنے کا، تنہا بیٹھنے کا چانس ہے۔ سرکار دو عالم اسلام سے براہ راست بھی انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گائے گائے قباء شریف جاتے وقت راستے میں حضرت ام حرام بنت ملحان کا گھر پڑتا تھا، وہاں تشریف رکھا کرتے تھے، وہ کھانا کھلایا کرتی تھی، وہاں سرکار تھوڑی دیر سو جایا کرتے تھے، کھانا کھلایا اور مائی صاحبہ نے آپ کے سر میں جوئیں دیکھنی شروع کر دی۔ یار اتنا قرب کیوں؟ یہ ام حرام بنت ملحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ لگتی ہیں، یا والد صاحب کی رضائی خالہ لگتی ہیں، یا دادا صاحب کی رضائی خالہ لگتی ہیں، کسی بھی طریقے سے اوپر محرمہ ہیں، اس وجہ